نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. أن يفقه قولي إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفضل الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تؤثر وترمي بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح انت قد رشد وجدت اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جیسے ہی گرمیوں کا موسم ختم ہوتا ہے، سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے، تو اس موسم میں عام طور پر شادیوں کی تقریبات ہوتی ہیں. اکثر لوگ نکاح کرنے اور شادی کرنے کو اس موسم میں ترجیح دیتے ہیں. تو عام طور پر ہمارے حلقہ احباب میں، خاندان میں شادیوں کی ترتیب چل رہی ہے. اور یہ شادی کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. دعا تو ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کے گھر کو آباد فرما دے، اللہ تعالی ہر ایک کے گھروں کو عافیت نصیب فرمائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں وہ سلامتی اور عافیت کے نہیں ہیں بلکہ بربادی کے اسباب ہیں. تو جتنی شادیاں ہیں وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے شادی نہیں ہیں بلکہ دین کی، مال دولت کی، دنیا کی تباہی اور بربادی ہے. اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، آج چلے گی. اس نسبت سے میں نے 2 آیتوں کو پڑھا ہے، پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سن لیں. اگرچہ ان 2 آیتوں کا براہ راست تعلق شادی کے ساتھ یا شادی کی تقریبات کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے ان 2 آیتوں کا ترجمہ سن لیجیے گا. اشاعت من کان یرید العاجلۃ، جو آدمی بھی عاجلہ کا طلبگار ہے، عاجلہ سے مراد جس کا نتیجہ انسان کو فوراً نظر آتا ہے، مل جاتا ہے، اس کو دنیا کو عاجلہ کہا. دنیا کو عاجلہ اسی لیے کہا کیونکہ اس کی نتائج انسان کو فوراً سے نظر آ رہے ہیں. تو من کان یرید العاجلۃ، کہ جو آدمی دنیا کو اور دنیا کے فوری نظر آنے والے نفع کو اپنا مقصود بنائے گا. عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو جلدی دے دیں گے اس دنیا کے اندر. لیکن کتنا دیں گے؟ یہ نہیں کہا کہ ما یشاء، نہیں کہا جتنا وہ چاہے گا، وہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جو ہم چاہیں.
لمن نرید، اور جس کے لیے چاہیں گے، جتنا چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے اس کو ہم دے دیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھا ہے، اللہ وہ جہنم میں داخل ہوگا مذموماً، اس حال میں کہ مذمت کیا ہوا، مدحورا اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا۔ اور دوسرا آدمی بھی ہے ومن اراد الآخرۃ، جس آدمی نے آخرت کا ارادہ کر لیا، وسعى لها سعيها، ایک اور بات ارشاد فرمائی، دیکھو مجرد زبانی کلامی بات کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، صرف زبانی کلامی کہنا کہ ہاں جی ہم آخرت کے طلبگار ہیں، یہ اللہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب دعویٰ کیا ہے کہ میں آخرت کا طلبگار ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے بیان فرما دیا وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے ویسی کوشش کی جیسا کہ اس کی کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ کوشش ہونی چاہیے، پھر اس نے ویسی کوشش کی۔ اچھا کوشش کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کی تھی، ہاں کوشش کی تھی۔ ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں کوشش تو کریں گے نا، کہتے ہیں ہاں جی کوشش کریں گے، تو پتہ ہے کوشش کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں ایک آدمی کا ڈوب رہا ہو نا، منجدار میں ہو، دریا کے اندر ہو، ڈوب رہا ہو، جو آدمی اس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یہ ہے کوشش۔ کوشش کا معیار یہ ہے کہ بھئی یہ آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی جان کو بچا لوں۔ تو کہا کہ جس آدمی نے کوشش کی جیسا کہ آخرت کی کوشش ہونی چاہیے، بیان فرمایا تھا وہ ہوا مؤمن، اس حال میں کہ ایمان والا تھا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش، محنت، جد و جہد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث سنا دوں آپ لوگوں کو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت حدیث ہے، اس حدیث کو یاد کر لینا چاہیے۔ ویسے تو قرآن اور حدیث ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے، لیکن یہ حدیث آج کل کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ بیان فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس آدمی کا مقصود، مطلوب اور غم اور فکر، یہاں پہ لفظ ہم استعمال ہوا حدیث شریف میں، ہم کا مطلب اس کی کوڑھن ہے، فکر ہے، اس کی پریشانی۔ من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس آدمی کا غم اور فکر اور مقصود اور مطلوب دنیا کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ 3 قسم کی پریشانیوں میں اس کو دنیا میں مبتلا فرمائیں گے، اور یہ 3 پریشانیاں آپ آگے پیچھے دیکھیے گا کہ لازماً ملیں گی آپ کو۔ پہلی بات یہ ہے وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کے خوف کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے۔ ہم نے کروڑ پتی لوگوں کو بھی، کروڑ پتی، اب تو کروڑ پاکستان کا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا، اب تو کروڑ کم ہو گیا، ارب پتی، ہم نے بلا مبالغہ ارب پتی لوگوں کو، کئی کنال کے گھر رہنے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، پہلے سے بتایا تھا جی آگے ملاقات کریں گے، پریشان ہیں، تھوڑا سا تعارف ہوا، کیا کرتے ہیں جی میں کانٹریکٹس، ٹھیکے کا کام کرتا ہوں۔ پریشانی کیا ہے؟ کاروبار نہیں چل رہا۔ اب میں نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چند سوال کیا کہ اگر کاروبار آپ کا نہیں چل رہا اور نہ چلے کاروبار، تو کیا کرایہ نہیں دے سکیں گے گھر کا؟ کہتے نہیں، گھر میرا اپنا ہے۔ اور گھر کون سا؟ یہ آپ کے پاس ہے نا گرجا چوک، آپ آئے نا جو پرانا ایئرپورٹ ہے گرجا چوک، اس سے جو شیر پا برج کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو بڑے بڑے گھر بنے نا، وہ اپنا گھر ہے ذاتی۔ میں کہا بچوں کے اسکول کی فیس نہیں ہوگی، میڈیکل کا خرچہ نہیں دے سکیں گے، علاج والا خرچہ نہیں ہو، کیا ہو جائے اگر آپ کا بزنس؟ کہتے نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، میرا ایک پیٹرول پمپ ہے، اس کی آمدنی آتی ہے، پیٹرول پمپ ہے، ذاتی پیٹرول پمپ، اس کی آمدنی آتی ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے، میرے خرچے وغیرہ اچھے پورے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ میں نے کہا پھر کاروبار نہیں چل رہا، کوئی فرسٹریشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کی آپ کو؟ کہنے کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ جس طرح کے آدمی سے پڑھے بھی، پھر بیکناز ایچ ایس میں پڑھے ہوں گے، ایس ٹی اسکول یا لاؤ پرائیویٹ میں پڑھے ہوں گے، تو جس جگہ میں جن تعلیمی اداروں سے پڑھ کر نکلا ہوں، اس میں میرے جو کلاس فیلوز تھے اور وہ کلاس فیلوز آج جس جگہ پر ہیں، میں اس سے بہت پیچھے ہوں، بس اس کی فرسٹریشن ہے مجھے۔ جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد میں وجعل فقرہ بین عینیہ،
کہ اللہ تعالیٰ فخر کے خوف کو اس کے نگاہوں کے سامنے. دوسری بات اللہ کے نبی فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے. کروڑوں روپے ہیں جیب کے اندر بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے. بیوی سے ایسا جھگڑا چل رہا ہے کہ اس نے اس کے گھر کے نظام کو مفلوج کر دیا. بچے اس کے ابھی، کیونکہ یہ خبر عام ہو گئی، ویسے تو اس طرح کی خبریں عام نہیں کرنی چاہیے. ابھی آپ کو اقرا میڈیکل کمپلیکس کے اونر کو جو ان کو اساسینیٹ کیا، ان کو قتل کیا ویلنسیا کے اندر، بعد میں ان کے اپنے بیٹے نے کانفیس کیا، اپنے بیٹے نے کانفیس کیا کہ یہ کانسپریسی اور یہ سازش میری اپنی تھی. یہ تو چونکہ آگے خبر آگے، ورنہ تو بتانا بھی نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں. تو فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیں. کبھی مقدمات، بہت سے لوگ آتے ہیں، کبھی مقدمات چچا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، اپنے کے ساتھ. ایک صاحب آئے، کہتے ہیں میرے بھائی نے خودکشی کر لی. تو آئے تو بہت سی چیزیں لے کر آتے، فائل پوری لے کر آئے تھے. خودکشی کی، کیوں خودکشی کی؟ کہتے ہیں جی بیٹے سے جھگڑا چل رہا تھا، بیٹے نے مقدمات کیے ہوئے تھے، انہوں نے مقدمات کیے ہوئے تھے. اتنے عرصے میں کیا ہوا کہ بیٹی نے مقدمہ کر دیا. وہ مقدمات، اتنے مقدمات کو دے کر ایک دن اپنے آپ کو شوٹ کیا، خودکشی کر لی. فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے. آخری بات کیا ہے؟ وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. منصوبے بڑھ جاتے ہیں اور انسان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، مطالبے بڑھ جاتے ہیں، مقدر نہیں بڑھتا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی کہ مقدر کی ہے. اور بیان وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جو آدمی آخرت کو اپنا مقصود اور فکر بنا کر چلے گا، سب سے پہلا انعام اللہ دیں گے وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل کو استغنا، غنا عطا فرمائیں گے. کون کرے گا؟ نہیں ہوگا تو بزنس، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تو ہوگا نا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان تمہارے لیے کافی ہے. تو اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا. نہیں گھر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تو اور ٹھکانہ دے دے گا. بیماری ہوگی تو کیا ہوگا؟ اذا مرضت فهو یشفین، بیمار پڑتا ہوں تو شفا بھی اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. اللہ کافی ہے میرے. ایمان کا سب سے پہلا نقد انعام آپ کی زندگی کے اندر آپ کے اطمینان اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جمع اللہ لہ امرہ، دوسرا انعام اللہ دیتے ہیں کہ معاملات کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتے ہیں. 98 میں جماعت میں 4 مہینے لگانے سے پہلے ایک دفعہ ہم سروزہ لگا کے واپس آ رہے تھے، تو ہمارے مشہور ہمارے ساتھی ہیں، اب تو ماشاءاللہ رائیوڈ مرکز میں وقت بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر جاوید غنی صاحب لمس میں یونیورسٹی میں تھے. صبح تو گرمیوں کے دن تھے تو صبح فجر جلدی ہوتی تھی، تو سروزے سے فارغ ہوئے آ رہے تھے واپس، ہم میری گاڑی میں تھے. تو کہنے لگے کہ اب میں جاؤں گا، تقریباً صبح 7 بجے کا ٹائم تھا. وہ کہیں کہ 12 بجے میرا لیکچر ہے اور میں جا کے 2 گھنٹے آرام کروں گا، 3 گھنٹے میں لیکچر تھی. کہہ رہے یہ جو 3 گھنٹے میں لیکچر میں ابھی تیار کروں گا، تو یہ میں لیکچر پہلے 16 گھنٹے میں تیار کرتا تھا. جس کام کے لیے مجھے 16 گھنٹے لگتے تھے، اب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں 3 گھنٹے میں تیار کرتا ہوں. میں جماعت میں چلا 4 مہینے کے اندر، پرانی بات ہے، 98 کی بات بتا رہا ہوں. میں کراچی میں میری تشکیل تھی میری، تو وہاں پہ ایک کتیانہ محلہ تھا، انہوں نے بیٹھک میں جگہ بنائی تھی، وہیں پر ہم کہا تھا. ظہر کی نماز پڑھ کے آرام کا تقاضا تھا، تو میں آرام کرنے ساتھی آ گئے اور گشت کرنا ہے، ملاقات کرنی. میں نے کہا تھوڑا سا عصر کے بعد جائیں گے، اس وقت تھوڑا سا آرام کا تقاضا ہو رہا ہے. کہتے نہیں اصل پہ میں دکان بند کر دیتا ہوں. اچھا کراچی میں عصر پہ دکان بند کرنا، میں بہت حیران ہوا. تو کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اٹھتے ہی 1-2 بجے اٹھتے ہیں، ظہر پہ تو دکانیں کھلتی ہیں، بازار کھلتے ہیں، اور پھر رات 1-2 بجے تک وہاں پہ معاملہ چلتا ہے. عصر پہ کراچی کے اندر دکان بند کر دینا تصور سے باہر تھا. میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں. خیر گئے، جا کر ان کے ملازمین وغیرہ سے تھوڑا سا اختلاط کیا، ملاقات کی، لیکن ساتھ میں نے پوچھا بھی، چکر کیا کہ دکان عصر تک بند کیسے کرتے ہیں. کہتے بس میں جب شروع میں دین کی طرف آیا تو مجھے ہوا کہ یار کچھ اپنی آخرت کی فکر بھی کروں، دین کی فکر بھی کروں. ساری زندگی سارا وقت صلاحیت، کاروبار، پیسے کے لیے کب تک لگاتا رہوں گا، تو عشاء تک میں بند کر دیتا تھا.
مقدر کا تھا، ملتا رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا سا میں نے 40 دن جماعت میں لگائے تو مجھے پھر شوق ہوا، میں نے مغرب تک دکان بند کر دی۔ پر جب تو میں نے جماعت میں 4 مہینے لگائے پھر میں نے کہا اب عصر تک کروں گا، عصر سے عشاء پورا وقت میں اپنا مسجد کو دیا کروں گا۔ اچھا جب میں گیا تو واقعی ان کی دکان کھچا کھچ بھری، لوگ آ رہے سامان لے رہے۔ مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو اکٹھا فرما دیتے ہیں۔ اور آخری چیز ہے اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ دنیا کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے۔ دنیا خود چل کر ذلیل رسوا ہو کے اس کے قدموں کی طرف آتی ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا تھا؟ اب وقت مختصر تھا، یہ بات میں نے تمہید کے طور پر کیوں کہی؟ کیونکہ بات تو ہماری شادیوں کی تقریبات کے حوالے سے چل رہی تھی۔ دیکھیے شادی کی تقریب ہو، بچوں کی تعلیم، اکثر کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مبالغے سے بات حفاظت فرمائے، 2 جگہ پہ آج کل انسان کی دینداری کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے کیمسٹری میں کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ پتہ چل جائے گا کہ کتنی دینداری ہے۔ ایک شادی کے موقع پر بچوں کی تربیت میں دیکھنا انہیں کتنی دینداری ہے، اس کے اندر دین کی کتنی قدر اور قیمت ہے، اور حقیقتاً یہ دین کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے۔ شادی کے موقع پہ دیکھو، بچوں کی تربیت کے موقع پہ دیکھو، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو شادی کے موقع پہ پتہ چلے گا کتنی دینداری ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ ابھی شادی کے موقع پہ جتنے ڈھول بجتے ہیں اور جتنا اسراف، جتنی تبذیر، جتنا دکھاوا، جتنے رسومات، اس کی ایک ہی بنیاد اور کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی صرف ایک بنیاد ہے جو میں نے آپ کو آیت بتائی، من کان یرید العاجلۃ۔ عاجلہ کا مطلب کیا ہے؟ جی کیا کرے، برادری نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی، اب برادری کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہے، برادری کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ اچھا جب برادری کو راضی کرنے کی کوشش کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک حدیث لکھ کر بھیج دی۔ حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اما جان عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ فی سخط الناس، او قال من التمس رضا الناس فی سخط اللہ فی سخط الرب۔ 2 دفعہ الفاظ مختلف ہیں اس کے۔ بیان فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کی رضا کو چاہتا ہے اللہ کی ناراضگی کے اندر، اور جیسے میں نے کہا نا کہ برادری کہتی ہے کہ نہیں سب کچھ کرنا پڑے گا، جب دوسرے کرتے تھے تو ہم جاتے تھے، جب برادری کا تقاضا ہے تو مہندی بھی ہوگی، مایو بھی ہوگا۔ برادری کا تقاضا ہے، پردہ ہمارے پاس برادری میں نہیں ہوتا، ہم مردوں عورتوں کو علیحدہ نہیں بٹھا سکتے، کرنا پڑے گا۔ برادری میں جب لین دین ہوتا ہے، تحفے تحائف، میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے بتایا تھا، جو ہمارے تحفے تحائف شادی کی بنیاد پر یہ تحفہ نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت کہیں پہ رشوت کی بنتی ہے، اور کہیں پہ اس کی حیثیت سود کی بنتی ہے، کہیں پہ اس کی حیثیت اسراف و تبذیر کی بنتی ہے۔ یہ حقیقتاً اس کے اوپر شرعی اعتبار سے ہدیہ کی تعریف لازم نہیں ہے، ساق پر صادق نہیں آتی، کہ پچھلی دفعہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتائی تھی یہ بات۔ اب برادری کہتی ہے تو برادری کے لیے لین دین کرنا پڑے گا، اتنے جوڑے دینے ہی پڑیں گے، تحفے تحائف دینے پڑیں گے۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ بڑی قبیح رسم ہے کہ جہاں پر لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، پہلے بچے کی ولادت یا دوسرے تیسرے بچے کی ولادت خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکی کے والدین اٹھائیں گے۔ بالکل ناجائز اور حرام ہے، کہتے یہ تو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی کو باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ابھی آج مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا، خاتون کہہ رہی تھی کہ خادمہ ہے، عورت ہے، اس کو میں زکوٰۃ کے پیسے دیتی ہوں، وہ کہتی نہیں میں نے تو بارات کرنی ہے، اور بارات میں بھی 1 ڈش نہیں 3 سے 4 ڈشز کرنی ہے، کیونکہ نہیں کروں گے تو برادری ہم کو کرے گی، بتائیں میں زکوٰۃ کے پیسے دوں کہ نہ دوں اس کو۔ یہ آج کی بات ہے، آج مجھے جس سے یہ میسج موصول ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر اب ہماری قوت فیصلہ کیا ہے؟ قوت فیصلہ اگر تو لوگوں کو راضی کرنا ہے اللہ کی ناراضگی کے اندر،
تو اما جان عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو سنا کہ جو آدمی لوگوں کی رضا کو، لوگوں کے راضی کرنے کو اللہ کی ناراضگی میں تلاش کرے گا، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نے جتنی پیسے خرچ کر کے دیکھ لیں، جتنی تقریبات کرنی ہے کر لیں، اور جتنی ہی سب ٹھیک میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا۔ اچھا بھائی، آپ پرچی لکھ کے دے دیتے نا، اب آپ نے پوری تقریر کے درمیان میں کیا دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر۔ میں کیا کر رہا تھا آپ سے؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اس معاملے کے اندر اگر لوگوں میں جتنا خرچ کرنا خرچ کر کے دیکھ لیں، نہ پہلے کبھی راضی ہوئے نہ کبھی راضی ہوں گے۔ اور بیان فرمایا کہ من تمس رضا اللہ فی سخط الناس، اور جو آدمی رب یا لفظ اللہ یا رب دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آ رہا ہے حدیث شریف میں، کہ جو آدمی اللہ یا رب کی رضا کو تلاش کرے گا لوگوں کی ناراضگی کے اندر، لوگ ناراض ہیں کہتے کھوتے ہو جائیں گے، کہتے جی ہم تمہاری شادی میں آئیں گے نہیں تو نہ آؤ، ہم تعلقات ختم کر دیں گے، اگر تو شریعت کی وجہ تعلقات ختم کرنا تو کر دو۔ ابھی میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا کہ بائیک آؤٹ کرنا کہ نہیں کرنا، کرنا کر دو، تم لوگوں نے جو کرنا کرو، میں وہ کروں گا جس میں اللہ کی رضا مندی ہے، تو اللہ اپنی طاقت سے لوگوں کو راضی کریں گے۔ تو اس میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اس لیے یہ میں نے آپ کو بات سنائی کہ دیکھیے انسان زندگی کے اندر جو فیصلے کرتا ہے، جو بھی آپ اپنے فیصلے کریں گے یا ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ آپ کے عقیدے، آپ کے یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ آپ کے یقین کو، آپ کے ایمان کو، آپ کی بیلیف کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ حقیقتاً آپ کے پاس ایمان کون سا ہے، یقین کون سا ہے، کس چیز پر کتنا بھروسہ ہے۔ اسی لیے بات کہی جا رہی تھی کہ دیکھیے اب جس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور جس درجے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کی نافرمانی ہے، تو ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ دو سوال آئے ہیں، ان کا میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے اوپر آج کی ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں، دوست احباب میں بہت سی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، میں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر اسراف بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے، گانا بجانا بھی ہے، مخلوط محفل بھی ہے، عورتیں مردیں اکٹھے بیٹھے ہیں، تصویر کشی بھی ہو رہی ہے۔ تصویر کشی کو تو ہم نے ویسے حلال کر دیا نا، اب تصویر کشی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی درجے کے اندر بھی اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی حدیث سنائی تھی، یاد رکھیے گا، دوبارہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت اور شدید عذاب ہوگا تصویر بنانے والے کو۔ سب سے پہلے تصویر کے جواز کی یا رخصت کا فتویٰ دارالعلوم کراچی سے آیا تھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے۔ اچھا، ان کا اپنا عمل کیا ہے وہ میں بتا دوں آپ کو، جہاں جن لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی بعض جگہوں پہ گنجائش ہے، گنجائش کا جنہوں نے فتویٰ دیا تھا ان کا اپنا عمل کیا ہے۔ اپنا عمل یہ ہے کہ دارالعلوم کراچی میں کسی طالب علم کو کیمرے والا اسمارٹ موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی طالب علم سے یہ اسمارٹ موبائل ملتا ہے تو دورہ حدیث کے طالب علم کا بھی اخراج کر دیتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ اجازت نہیں دی کہ نہیں بھئی آپ مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر اس موبائل کو استعمال نہیں کریں گے۔ دوسرا، حضرت کی اپنی مجلس ہوتی ہے اتوار کے دن، وہ مجلس بھی صوتی ہوتی ہے، ویڈیو والی مجلس نہیں ہوتی۔ حضرت اپنی ویڈیو خود نہیں بنواتے، ان کی مجلس کی ویڈیو نہیں بنائی جاتی اور ان کا بیان ویڈیو کے ساتھ نشر نہیں کیا جاتا۔ حضرت کا اپنا ذاتی عمل یہ ہے۔ اور تیسری بات سنیے گا، بڑی آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ ترکی میں ایک جگہ صحیح مسلم شریف کا ختم تھا، اختتام تھا، اختتامی تقریب میں حضرت کو بلایا گیا، کیونکہ حضرت فتح الملہم عربی کی شرح ہے صحیح مسلم کی، اس کے مصنف ہیں، بہت تحقیقی کتاب ہے، تو اس اعتبار سے کہ آپ شرح مسلم کے مصنف ہیں تو آپ آ کر مسلم شریف کی آخری حدیث کا درس دیں۔ حضرت گئے اور وہاں میں پہلے سے کہا تھا کہ جس وقت حدیث کا درس ہوگا اس وقت تصویر نہیں بنے گی، جس وقت درس شروع ہونے لگا
اس وقت پوری انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں اعلان ہوا کہ علی رغبت الشیخ، مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت بیان فرمایا کہ علی رغبت الشیخ لا تصویر الالیان، اس وقت اب کوئی تصویر نہیں ہوگی، اعلان ہوا اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے تصویر کو روک دیا، حدیث پڑھی گئی، اس کے بعد پھر حضرت نے بیان فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کا ایک عجیب معاملہ یہ ہے، ایک بات یہ کہیں سے اڑتا جھڑتا کہیں سے کوئی چیز کان کے اندر پڑ گئی، اب ایک زبان پر ہے وہ جی کسی نے تو کیا ہے نا، وہ جی کسی نے تو کیا، بس ٹھیک اب جائز ہے، اب سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ مرد عورتوں کی تصویریں لے رہے ہیں، عورتیں اپنی تصویریں کھنچا رہی ہیں، عورتیں تصویریں کھنچا کر اپنے انسٹاگرام کے اوپر ڈال رہی، فیس بک کے اوپر ڈال رہی، نہ غیرت ہے نہ حمیت ہے نہ کوئی چیز ہے، اگر کوئی چیز ہے تو شہرت، دکھلاوا، اور وہ بھی حرام شہرت اور دکھلاوا ہے، اور اسی کا جذبہ ہے۔ اور اس معاملے میں ہمارے مرد حضرات کو، دیندار لوگوں کو کسی قسم کی کوئی غیرت نہیں آتی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ فیصلہ کب کر سکتے ہیں، یہ تب فیصلہ کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ دنیا کا نقصان ہوگا، برادری مخالف ہوگی، لوگ چار باتیں سنائیں گے تو ہم سن لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سنت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کو کریں گے۔ دیکھیے یہ باتیں آسان نہیں ہیں، کہنا آسان ہوتا ہے۔ ابھی میری بڑی باجی کا مجھے فون آیا، کہنے لگا جی ہم بیٹی کی نسبت پہلے طے کی تھی، اب شادی کرنی ہے تو اگلے سال شادی کریں گے۔ میں یہ اگلے سال شادی کیوں کریں گے؟ کہنے لگے اگلے سال شادی کریں گے، ابھی تو اس کی نوکری لگی ہے، تیاری کرنی ہے ہم نے۔ میں تیاری کیا کرنی ہے؟ وہ تیاری کرنی ہے، کمرہ ہی سیٹ کرنا ہے نا، تو ایک جا کر بیڈ روم سیٹ لانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2-3 دن میں دیں گے تو بیڈ روم سیٹ بن کر آ جائے گا۔ پردے بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فلانے سامنے آنے وہ نہیں آ سکیں گے۔ پھر یہ تو انڈے کا فیر ہے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی باقی رسومات نہیں کرنی، لیکن اس بات کا احساس کہ بھئی جتنا آپ اس کو اہتمام کریں گے نا، اجتماع کا، انویٹیشن کا، جگہ کا، جتنی اہتمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یہ سارے مفاسد کی جڑ یہ ہیں۔ آپ سنت پر آ جائیں، بات طے ہوئی، نکاح کیا، لڑکی کو لے کر آئے، موقع محل کے لحاظ سے ولیمہ کرا دیا، بھئی باقی زندگی پڑی ہے، دعوتیں کرتے رہنا، لیکن شادی کو ایک پورا جو اس کا ایک نقشہ بنایا ہے، پورے اسراف، تبذیر، نمائش، گانے بجانے، فوٹو سیشن کے ساتھ جو پورا نقشہ بنایا ہے، کوئی مرد ایسا ہو جو جرت رکھتا ہو اور آگے بڑھ کر اس کو توڑ سکے۔ اور اس میں ایک بات بتاؤں آپ کو، بات ہے کڑوی والی، ابھی تک جو باتیں تھیں یہ بھی کڑوی تھی، لیکن ایک پوری فل پوٹینسی کا ٹیکا ہے یہ بات، اگر کرنے لگیں گے نا۔ ایک بات بتاؤں دوبارہ سے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ کرنے لگیں گے نا، سب سے پہلے پتہ ہے کون رکاوٹ بنے گا آپ کے لیے؟ آپ کہیں گے برادری سے زیادہ رکاوٹ اپنے دیندار لوگ رکاوٹ بنیں گے۔ ہمارے دیندار لوگ وہ کہیں گے نہیں جی میں نے فلانے عالم کو بھی دیکھا تھا، میں نے فلانے مفتی صاحب کو بھی دیکھا تھا، میں نے فلانے حضرت کو بھی دیکھا تھا، میں نے فلانے کو بھی دیکھا تھا۔ اگر آپ فلانے حضرت کو دیکھیں گے نا، اگر آپ فلانے مفتی صاحب کو دیکھیں گے، اگر آپ فلانے مولوی صاحب کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے فلانے صاحب ماشاءاللہ بڑے جماعت میں چلے لگاتے ہیں، 7 مہینے کا سفر ہوا ہے جماعت میں، ان کو دیکھیں گے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام تب کر سکتے ہیں جب آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے، آپ صحابہ کرام کے طریقے، وہ جو یہ جرت جس میں ہوگی، ہاں بھائی ٹھیک ہے کوئی کر رہا ہے میں حرام نہیں کہتا، میں تنقید کسی پر نہیں کرتا، وہ کوئی کر رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اس کا دین ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ میرے سامنے طریقہ وہ ہے جو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جس دن یہ جرت پیدا ہوگی عوام کے اندر، پھر آپ اس معاملے کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب 1 منٹ رہ گیا، آخری بات مرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سوال موصول ہوا تھا جو میں بات درمیان میں کر رہا تھا کہ اس طرح کی تقریبات ہیں، اس میں شرکت کرنی چاہیے یا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ شرکت کرنا ظاہر سی بات ہے، ان ساری چیزوں کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ داروں تو قطع رحمی بھی نہیں کرنی ہے، قطع رحمی کو بھی شریعت نے منع فرمایا، تو آپ قطع رحمی بھی نہ کریں اور شرکت بھی نہ کریں، دونوں کو کیسے جمع کریں گے؟ سوال سمجھنے کا ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کر دی آپ سے اس میں کہ دیکھیے شرکت نہ کریں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کی ٹیبل نا علیحدہ سے بنائی ہے،
میں ایک دفعہ ہماری طالبہ کا تھا، بہت اصرار ہوا، میری طبیعت مانتی نہیں ہے، بہت سی وجوہات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی دوبارہ سے، ویسے بھی شادی کی تقریبات میں جانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی میری، تو میں نے معذرت کیا، نہیں بالکل ہم آپ کا کریں گے۔ خیر وہاں پہنچے، ہم بیٹھے انتظار کر رہے تھے، بارات آ گئی، بارات گیا، ڈھول بجانے والے بھی تھے، تو میں اٹھ گیا وہاں سے۔ اب ان لوگوں نے لڑکی والوں کہ ہم نے بند کروا دیا سب کو، میں کہا اب میں اٹھ گیا ہوں نا، اٹھ کے میں باہر نکل گیا، جی ہماری بہت بے عزتی ہوگی۔ میں نے کہا پہلے سوچنا تھا اس کو، میں تم سے پہلے کہا تھا اگر ڈھول بجاؤ گے نا میں نہیں آؤں گا، تم نے وعدہ کیا تھا، نہیں ہوا، اب میں اٹھ گیا ہوں، تم نے جتنا زور لگانا ہے لگا لو، میں اندر واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے دوسرے ساتھی بھی تھے، اساتذہ بھی تھے، میں نے کہا مفتی صاحب اتنی سختی نہ کریں، بری بات ہے، برادری میں رسوائی ہوگی۔ میں اٹھ گیا نا، اب میں نہیں جاؤں گا واپس۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم منہ چھپا کر کونے میں کیوں بیٹھیں، ہم اپنی دیندار ہونے پہ پریشان ہیں، ہماری خواتین برقعے کے اندر کونے کے اندر بیٹھ جائیں، ہم نے آپ کی ٹیبل علیحدہ سے لگائی ہے، مفتی صاحب آپ کی ٹیبل علیحدہ سے لگائی ہے، کیوں لگائی ہے؟ منہ دوسرا چھپائے نا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ تو منہ نہ چھپائے، وہ تو بمانگے دوہل نافرمانی کرے، سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے بینڈ باجے بجائے، ہر قسم کے حرام کام لوگوں کے سامنے کرے، اور جو دیندار لوگ ہیں منہ چھپا کے ٹیبل کے اوپر کونے کے اندر بیٹھے رہیں۔ آخر کون سا دن آئے گا کہ جب کہ ہم سر اٹھا کے کہیں گے کہ بھائی میری پہچان بھی ہے، میرا دین ہے، اور میرا ایمان اور دین مجھے زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، میں اس پہ کمپرومائز نہیں۔ وہ دن کب آئے گا جب ہم یہ سر اٹھا کے معاشرے کے سامنے یہ بات کہہ سکیں؟ وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ دن بھی تو آنا چاہیے نا۔ تو پہلی بات ہے کہ شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ اس پروگرام سے پہلے چلے جائیں، جا کے کہیں کہ بھائی دیکھو ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں، دعا گو بھی ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، تمہاری مجبوری ہے، تم جانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے، ہم غیر شریک محفلوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو جا کر ان کو مبارکباد بھی دیں، اگر کوئی مناسب تحفہ دینا ہے تو ہدیے کی نیت سے چھپا کر تحفہ بھی دے دیں، یا بعد میں چلے جائیں۔ تو تقریبات کا بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ خاندان سے قطع تعلق ہی نہ کریں، اپنی حد تک ان سے ملتے رہیں، وہ طنز کہیں، تانا دیں، دھمکی دیں، اس کی پرواہ نہ کریں، اپنے اخلاق ٹھیک رکھیں، سختی سے بات نہ کریں، ڈانٹ کر بات نہ کریں، اور اپنی مصلحت سے بات کریں، لیکن خود اپنے عمل پر قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم کو حق بات کو سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین والمسلمات، سنت ادا فرما لیجیے۔